بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمانی نیوز ایس ٹی کی جانب سے میں ہوں محمد ارشد کھوکھر، پروگرام فلمی ستارے لے کر۔ ہمارے ملک کے 4 بڑے سٹار ہیں اردو فلموں کے: محمد علی، وحید مراد، ندیم اور شاہد۔ ان کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ غلام محی الدین ہے، اور ہمارا آج کا موضوع بھی غلام محی الدین ہی ہے۔ غلام محی الدین 1948 میں انڈیا میں پیدا ہوئے۔ پھر جب مائیگریشن ہوئی تو وہ اپنی خاندان کے ساتھ کراچی میں آ کر مقیم ہو گئے۔ غلام محی الدین کو فلم انڈسٹری میں لانے کا سہرا ہدایت کار شباب کرانوی کو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے، غلام محی الدین اپنی بہترین اداکاری کے سبب پاکستان ٹی وی پر تہلکہ مچا چکے تھے، اور پھر فلم انڈسٹری میں محمد علی، وحید مراد، ندیم اور شاہد کے ہوتے ہوئے فلم انڈسٹری میں وارد ہونا K2 پہاڑ سر کرنے کے مترادف تھا، کیونکہ اس سے پہلے ٹی وی کے فنکار شکیل، جمیل، اورنگزیب، ناظم وغیرہ خوبصورت ہونے کے باوجود فلم انڈسٹری میں ان ہونے کی ناکام کوشش کر چکے تھے۔ لیکن ان کے برعکس جب ظفر شباب نے غلام محی الدین کو اپنی فلم شکوہ میں محمد علی، وحید مراد، محمد علی اور شبنم کے ساتھ کاسٹ کیا تو غلام محی الدین فلم بینوں کے دلوں کو کافی حد تک جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ حالانکہ ظفر شباب کی فلم شکوہ باکس آفس پر خاطر خواہ بزنس نہ کر سکی۔ شکوہ کے بعد ہدایت کار ایس سلیمان کی ڈائمنڈ جوبلی فلم اناڑی ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں غلام محی الدین کا سامنا فلم انڈسٹری کے 2 بڑے سٹارز ندیم اور شبنم کے ساتھ ہوا۔ فلم پورے پاکستان میں یکساں پسند کی گئی، اور اس فلم میں ندیم اور شبنم کے ساتھ ساتھ غلام محی الدین کے کام کو بھی بہت سراہا گیا، بہت پسند کیا گیا۔ پھر 1975 میں شباب صاحب کی ایک بگ مووی انسان اور آدمی، انصاف اور قانون کے بعد بڑی فلم میرا نام ہے محبت ریلیز ہوئی، تو پورے ملک میں ان 2 نئے اداکاروں بابرہ شریف اور غلام محی الدین کا نام گونجنے لگا۔ واقعی شباب کرانوی نے ان دونوں فنکاروں پر بڑی محنت کی، اور ان دونوں نے بھی اپنے اندر جو بھی اداکاری کے جراثیم تھے انہیں نکال باہر کیا، جس کی بنا پر یہ فلم نہ صرف پاکستان بلکہ ہمسایہ ملک چین میں بھی زبردست پسند کی گئی، اور چین میں ان دونوں فنکاروں کے مجسمے نصب کر دیے گئے، جو ان دونوں فنکاروں کی اعلیٰ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اتنی زبردست پذیرائی کے بعد غلام محی الدین کا نام محمد علی، وحید مراد، ندیم اور شاہد جیسے بڑے اداکاروں کے ساتھ لیا جانے لگا۔ اسی سال یعنی 1975 میں غلام محی الدین کی ایک اور بڑی فلم شرارت ریلیز ہوئی، جس میں منور ظریف فن کی بلندیوں پر تھے۔ اس فلم میں غلام محی الدین کا پیئر ممتاز کے ساتھ تھا۔ ان دونوں پر پکچرائز ایک دو گانا ہر لڑکا ہوتا ہے چابی کا کھلونا، ملے نہ اگر پیار تو ٹوٹ جاتا ہے، بہت ہی اچھا یہ گانا تھا۔ ایک اور گیت جو مہدی حسن کی آواز میں غلام محی الدین پر پکچرائز ہوا، وہ بھی بہت اچھا گیت تھا۔ چلو یوں ہی روٹے رہو، لبوں سے بھی کچھ نہ کہو، یہ پلکوں کی جھلمن کبھی کبھی اٹھا کے ہمیں تکتے رہو، یہ بھی بہت پسند کیا گیا یہ گانا۔ جس طرح کرکٹ کے میدان میں ماجد خان، ظہیر عباس، مشتاق محمد اور آصف اقبال کے بیچ جاوید میاں داد نے 1975 کے ورلڈ کپ میں اپنا سر نکالا، اسی طرح
غلام محی الدین نے 1975 میں محمد علی، وحید مراد، ندیم ارشاد کے ہوتے ہوئے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کے بل بوتے پر اپنی ایک الگ پہچان بنوائی۔ 1976 میں غلام محی الدین کی ایک اور بڑی فلم آج اور کل ریلیز ہوئی، جس نے زبردست کامیابی حاصل کرتے ہوئے ڈائمنڈ جوبلی منائی۔ اس فلم کا ایک گیت جو شبنم اور غلام محی الدین میں پکچرائز ہوا، پیار کا وعدہ ایسے نبھائیں کوئی جدا کرنے نہ پائے، بہت پسند کیا گیا۔ ایک اور گانا نور جہاں کی آواز میں تھا، دنیا والوں جہیز کی لعنت آج تو ہے کیا کل بھی، بہت پسند کیا گیا پورے ملک میں۔ 1976 میں ایک اور فلم جیو اور جینے دو گو ناکام رہی، لیکن غلام محی الدین اور ممتاز پر پکچرائز گیت تو شور مچائے گا میں کانٹا بن کے تیرے دل میں چبھ جاؤں گی بڑا پسند کیا گیا۔ سلاخیں، آواز، سہیلی، انتخاب، مٹی کے پتلے، مٹھی بھر چاول میں غلام محی الدین چھائے ہوئے تھے۔ سنگیتا بیگم کی فلم مٹھی بھر چاول میں وہ ایسے سکھ بنے کہ انہوں نے کرتار سنگھ والے علاؤ الدین کی یاد تازہ کر دی، جس کو لوگ شرطیں لگا کر دیکھنے کے لیے لاہور میں آتے تھے کہ علاؤ الدین واقعی سکھ ہے یا مسلمان ہے۔ ہدایت کار حسن عسکری کی فلم سلاخیں میں محمد علی اور بابرہ شریف کے کیریئر کی بہترین فلم تھی۔ غلام محی الدین نے بھی اس فلم کی کامیابی میں ایک اہم کردار ادا کیا، خاص کر جب وہ بابرہ شریف کو کہتے ہیں پیار کا مطلب نہیں سمجھتی، ایک یہی دشواری ہے ورنہ لڑکی پیاری ہے۔ بہت اچھا یہ گیت تھا یہ بھی۔ ظفر شباب کی فلم آواز میں نغمہ، محمد علی، وحید مراد چھائے ہوئے تھے۔ یہ ظفر شباب کی ایک ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی۔ اس فلم میں غلام محی الدین نے ایک منفی کردار ادا کیا۔ میں سوچتا ہوں کہ غلام محی الدین کو یہ کردار نہیں گو یہ فلم ڈائمنڈ جوبلی ہوئی، لیکن غلام محی الدین پرستار کافی مایوس ہوئے۔ اس فلم میں غلام محی الدین کو کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نیگیٹو رول تھا۔ بہرحال انہوں نے کیا، فلم بھی بڑی کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد معصوم، موم کی گڑیا، آگ اور آنسو، سوسائٹی گرل، آنسو اور شعلے، مجھے گلے لگا لو، جاسوس، شمع محبت، عشق عشق، گونج، شرمیلی، نذرانہ، فرزانہ، ترانہ، کبھی کبھی، امانت، نصیب، کائنات، آندھی اور طوفان، پیاری، محبت اور مجبوری، محل میرے سپنوں کا لازوال، کس نام سے پکاروں، نشانی، خدا اور محبت، کرائے کے گریلے، انٹرنیشنل لٹیرے، شانی وغیرہ جیسی فلمیں دیکھنے کو ملیں، جن میں غلام محی الدین کا فن کا سورج خوب چمکا۔ پھر 80 کی دہائی میں جب پنجابی فلمیں زور پکڑ گئیں اور اردو فلمیں بننے کم ہو گئیں، یعنی شیر خان، چنوریام، سالہ صاحب، شعلے وغیرہ کے بعد پنجابی فلم کا عروج شروع ہو گیا۔ پھر غلام محی الدین نے بھی دیکھا دیکھی پنجابی فلموں کا رخ کیا اور ان کی لک تھی، انہیں داؤد بٹ جیسا بڑا ڈائریکٹر ملا۔ داؤد بٹ کو فلم کے لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ سلطان رہی کے بغیر فلم بنانا بیوقوفی ہے، لیکن داؤد بٹ بھی ڈٹ گئے، وہ بھی ضدی آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ سلطان رہی کے بغیر ہی فلم بنانی ہے۔ انہوں نے غلام محی الدین کو ایک اہم رول کے لیے مصطفیٰ قریشی کے ساتھ پیش کیا اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ فلم کتنی کامیاب ہوئی، خاص کر جب غلام محی الدین کا گھوڑا سمیت مصطفیٰ قریشی کی کوٹھی میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں مصطفیٰ قریشی کو، او تو اج منوں کوئی وڈیرا نہیں لٹیرا لگا ہے، تو غلام محی الدین فن کی انتہائی بلندیوں پر ہوتے ہیں اور لوگ جو کہتے تھے کہ سلطانہ کے بغیر فلم نہیں بن سکتی، انہوں نے منہ میں انگلیاں لے لیں۔ انہوں نے کہا واقعی داؤد بٹ نے غلام محی الدین سے کام لے کر ثابت کیا ہے کہ وہ بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں۔
بہت اچھے گانے تھے اس فلم کے، خاص کر یار ڈاڈی اگ عشق نے لائی، یہ غلام حسن اور انجمن پکچرائز ہوا، پھر ساڈا کی یہ اللہ ہی اللہ، ساری دنیا دو دو ہو گئی اپنا دم کلا، پھر سب سے زبردست گانا جو تھا کڑیو ساؤن دا مہینہ توبہ توبہ نی بڑا بے ایمان ہوندا ہے، بہت بڑی فلم تھی اور بہت کامیاب رہی۔ طارق اور مصطفیٰ قریشی انجمن نے بھی، فردوس بیگم بھی تھی اس فلم میں، انہوں نے اندھی ماں کا رول کیا، بہت بڑا اچھی، الطاف حسین کا بھی بہت اچھا کام تھا، وڈیرا بڑی زبردست فلم تھی۔ پھر حیدر چودھری نے بھی غلام محی الدین کو ایک بڑے رول کے لیے گوری کے ساتھ فلم حکومت میں کاسٹ کیا، یہ بھی بڑی کامیاب فلم تھی، گوری نے کمال کے گانے بولے تھے، غلام محی الدین نے کمال کا کام کیا تھا۔ اس فلم کے بعد تو غلام محی الدین پنجابی فلموں کے لیے لازم ہو گئے۔ اس فلم کے جو گانے تھے، جتھے تیری مرضی ہے دستخط کرا لے، جنیاں میں جانا ہے قسماں پوا لے، بہت اچھا گوری نے پکچرائز کروایا، اور ایسا لگتا تھا کہ انجمن بھی ایسا گانا نہیں پکچرائز کروا سکی جس طرح گوری نے یہ گانا پکچرائز کروایا۔ پھر اس گانا ہن آ جا سجن گھر آ جا ساڈی بھی اڈیک مک جائے، یہ بھی بہت بڑا یہ گانا تھا اس فلم کا۔ ہدایت کار یونس ملک کی میگا ہٹ فلم آخری جنگ میں غلام محی الدین کی دو ہیروئن تھیں، یعنی نیلی اور نادرہ، دونوں ہی نئی تھیں، بہرحال انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ خاص کر نیلی نے جب کہتا ہے تیری ایک دا سراہنا ہوئے اتوں موسم دیوانہ ہوئے، جبکہ نادرہ جب کہتی ہیں دل لگتا نہیں تیرے باجوں یار سجنا، یہ بھی بڑا کمال فلم تھا۔ آخری جنگ ملک گیر کامیابی کے بعد غلام محی الدین پنجابی فلموں کی ضرورت بن گئے۔ فلم ڈکیٹ میں کویتا جب کہتی ہیں، بہت اچھا کام کیا کویتا نے کیا، اور کمال کے گانے پکچرائز کو آئے، جب وہ کہتی ہیں تے چھیتی ساڈے والا بھی تروپا بھریا جائے، بہت اچھا گانا، بہت ڈانس کیا انہوں نے، لیٹ لیٹ کر ڈانس کیا، دیکھنے والا گانا ہے یہ فلم ڈکیٹ کا۔ اور پھر ایک گانا دو میں اسی کلے چان چاننی رات وے، یہ بھی بہت خوبصورت گانا ہے، غلام محی الدین اور کویتا کا پکچرائز ہوا ہے۔ اس کے بعد فلم یونس ملک کی ایک اور فلم تھی بادل، جس میں نادرہ اور غلام نے پکچرائز گانا، جب غلام کو نادرہ کہتی ہیں ہائے میں مر گئی اوئی میں مر گئی، تو بہت ہی کمال کا یہ گانا تھا۔ فلم بین آپے سے، اس گانے کے دوران فلم بین آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ فلم فلک شیر میں جب کویتا غلام محی تو کہتی ہیں گرمی 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 توبہ کنی گرمی، تو فلم بینوں کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے۔ پھر اسی فلم میں جب نادرہ کہتی ہیں ساری رات تیرا تکیا میں رہا انہیں تاریاں تو پوچھ چنوے، یہ بھی بہت بڑا مفروض فلم کا گانا تھا۔ پھر ایک اور گانا اس فلم کا، فلم جان باز کا ایک گیت، جان باز جو انجمن اور غلامی کی فلم تھی، وہ بھی بہت کامیاب فلم ہوئی ہے، ہدایت کار کی وہ فلم تھی، اس کا گانا تھا پہ گئے عشق دے ڈیرے وے، بہت اچھا گانا، یہ ایک بار انجمن پکچرائز ہوا، غلام محی پکچرائز ہوا، یہ بھی بڑا پسند کیا گیا۔ مسعود بٹ کی فلم سلطانہ میں غلام محی ہمایوں قریشی یعنی ولن پارٹی کے وکیل ہوتے ہیں، اور ساری فلم میں اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جب وہ ولن پارٹی والے دیکھتے ہیں غلام محی کی بہن سونیا ہے، اور وہ سونیا کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، جب غلام محی کو پتہ چلتا ہے غلام محی کا انتقام لینا، غلام محی واقعی سلطان سے بڑھ کر اس فلم میں کام کیا، اور وہ اتنی اونچی آواز میں اتنی اونچی ٹون میں بولے کہ واقعی فلم بھی دنگ رہ گئے۔ بہت کامیاب فلم تھی یہ سلطانہ بھی، اچھا کام تھا یہ غلام محی کا۔ مسعود بٹ کی فلم ماجو میں بھی سلطان راہی غلام محی الدین دونوں سگے بھائی ہوتے ہیں، ایک پولیس میں چلے جاتے ہیں اور دوسرا ڈاکو بن جاتے ہیں، پھر دونوں کی اداکاری دیکھنے والی ہے۔ فلم بینوں کے آنسو چھڑا دیے ان دونوں فلم، بہت کامیاب فلم ہوئی، انجم بھی اس فلم میں شامل تھیں، بہت اچھی فلم تھی یہ ماجو بھی۔ ہدایت کار نظر السلام کی فلم کالے چور میں، جہاں سلطان راہی، نیلی، جوید شیخ بہت بگ سٹار کی یہ فلم تھی، غلام بھی اس کاسٹ میں شامل تھے، وہ بھی کسی اداکار سے پیچھے نہیں، انہوں نے بھی بہت کمال کا کام کیا کالے چور میں۔ فلم وڈیرا کے بعد غلام محی الدین اور عارفہ صدیقی فلم بابل ویر میں پھر اکٹھے ہوئے، اور دونوں نے زبردست پرفارمنس کیا، اور پورے ملک میں یہ بھی فلم پسند کی گئی بابل ویر۔ فلم ناگن جوگی جو انڈین فلم ناگن کا ہو بہو چربا تھی، اس میں غلام محی نے رشی کپور والا رول کیا،
اور کمال کا کیا. سری دیوی والا رول نادرا نے کیا, وہ اس نے بھی کمی نہیں محسوس ہونے دی. بہت اچھا کام دونوں نے کیا. پھر اس کے بعد غلام کی جو فلمیں ریلیز ہوئیں پنجابی, جگ ماہی, جاں باز, جنگل کا قانون, گجر دا ویر, بت شکن, خاندان, میڈم رانی, حسینہ 420, سخی بادشاہ, اکو 10 نمبری, شیرا ملنگ, عمر مختار, قرض, سارنگا, ہوشیار, طاقت کا طوفان, مولا سائیں, برداشت, زبردست, جگہ ڈاکو, کمانڈو ایکشن وغیرہ. یہ غلام کی پنجابی فلمیں ہیں اس کے بعد جو ریلیز ہوئیں. پھر سلطان رائی کی موت کے بعد فلم انڈسٹری جب ٹھس ہو گئی تو غلام محی الدین بھی ایک سائڈ پر ہو گیا, اور انہوں نے 5-7 سال وہ اپنے کاروبار میں لگے, اپنے بیٹوں کی پڑھائی پر لگے رہے, اور وہ بھی علیحدہ ہو گئے. مجموعی طور پر غلام محی الدین نے اپنے ہول لائف میں پولیس والے کا بہت زیادہ, پولیس والے کردار میں بہت کامیابی حاصل کی, اور بہت بخوبی سے انہوں نے سر انجام دیا. ایسی فلموں کی تعداد 20 کے قریب ہے جس میں غلام محی الدین پولیس انسپیکٹر بنے, جیسے مٹھی بھر چاول, جیوا, بت شکن, سخی بادشاہ, یار بادشاہ وغیرہ. غلام محی الدین نے اپنے 47 سالہ فلمی سفر میں سبھی ہیروئنوں کے ساتھ کام کیا. شبنم, انجمن, بابلا شریف, ممتاز, سنگیتا, کویتا, نشو, گوری, نیلی, نرگس, ریما وغیرہ لیکن انہیں سب سے زیادہ نادرا کے ساتھ پسند کیا گیا. نادرا کے ساتھ ان کی فلموں کی تعداد 30 سے زیادہ ہے. ان میں اکثر فلمیں پنجابی ہیں اور اکثر فلمیں کامیاب رہیں. غلام محی بڑے خوش قسمت ہیں کہ وہ فلم انڈسٹری میں آدھی صدی گزار چکے ہیں. ان کا کوئی سکینڈل منظر عام پر نہیں کبھی نہ سننے میں, نہ دیکھنے میں, نہ پڑھنے میں آیا ہے, جو ان کا بڑا پن, شرافت کی ایک زبردست دلیل ہے. 72 سال کی عمر ہے اس وقت غلام محی کی. ان کا بیٹا جب ساتھ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے یہ دونوں باپ بیٹا نہیں بلکہ دوست بیٹھے ہیں, یعنی ان کی صحت ابھی بھی اتنی اچھی ہے. اب جب کہ غلام محی کا بیٹا علی غلام محی الدین 20 فلموں میں داخل ہو چکا ہے. اب جب کہ غلام کا بیٹا علی بھی فلموں میں داخل ہو چکا ہے, غلام محی الدین بھی دوبارہ آ گئے ہیں, اور 47 سالہ فلمی سفر سے جو انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے وہ اپنے بیٹے کو اگر منتقل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی خود فلم ایک پروڈیوس کریں, کیونکہ اس کے بغیر فلم کی کامیابی بہت مشکل ہے. اگر وہ ان کا بیٹے پر ناکامی کا ایک فلم وہ ناکام کروا چکے ہیں, 1.25 کروڑ کا غالباً اس فلم جو کراچی میں بنی تھی وہ ناکام ہو چکی ہے. غلام محی 47 سال میں آدھی صدی میں بہت کوئی بڑا فلموں سے کمایا ہے. ان کو چاہیے اپنے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنی فلم میں کاسٹ کریں اور اس میں اپنا بھی ایک اہم رول رکھیں, تبھی وہ اداکاری کی سیڑھیوں پر چڑھ سکیں گے. وہ کرنا بڑا مشکل ہے. اگر فلم ناکام ہو جائے پہلی, جیسے انیسن پٹی کے بیٹے کی, منور جی کے بیٹے کی, ویدنا کے بیٹے کی پہلی فلم ناکام ہو گئی اور پھر گمنامی میں چلے گئے, ان کو چاہیے کہ فلم آپ خود پروڈیوس کریں. یہ قسمت ہر جگہ ساتھ نہیں دیتی دلیپ کمار کی طرح, کہ دلیپ کمار کی پہلی 4 فلمیں فلاپ ہو گئیں اور پھر وہ فلم انڈسٹری کے عظیم اداکار بنے. ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے. غلام محی چاہیے اپنے بیٹے کو کامیاب کروانے کے لیے اپنی خود فلم ایک پروڈیوس کریں. بہت کمایا رہے فلم انڈسٹری میں, کچھ اس پر خرچ بھی کریں. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے سٹار کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.